سر میں پینک اٹیک کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا. ہمارے پاس بہت پیشنٹ آتے ہیں, ڈاکٹر صاحب دل کی دھڑکن تیز ہو گئی ہے, چیسٹ میں پین ہو رہا ہے, اور کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ سانس بند ہو رہا ہے, دمے کا اٹیک ہو رہا ہے, آکسیجن لگاتے ہیں, ہم آئی سی یو جاتے ہیں. پہلے تو سر مجھے آپ ایک چیز بتائیں کہ کیا آپ کوئٹہ میں بیٹھ کے آپ کے اور میرے مریض کے علیحدہ ہے یا ان کو بھی یہی سمٹم ہے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ کہ کیا پینک اٹیک اور ایک ہارٹ اٹیک میں کیا فرق ہوگا؟ ڈاکٹر علی, بات یہ کہ پینک اٹیکس تو میرے خیال میں صرف پشاور میں نہیں, نہ کوئٹہ میں, نہ اسلام آباد میں, تھرو آؤٹ اگر پاکستان میں دیکھیں, بلکہ تھرو آؤٹ اب ورلڈ میں دیکھ لو تو پینک اٹیک کی پریزنٹیشن آلموسٹ سیم ہوتی ہے کہ سانس کا بند ہونا, انتہائی گھبراہٹ میں آنا, انتہائی گھبراہٹ, اور وہ بالکل انبیریبل ہوتی ہے, وہ برداشت کے قابل نہیں ہوتی ہے. اور یہ پیشنٹس جو ہوتے ہیں بالکل ایسی حالت میں ہوتے ہیں کہ وہ, آپ نے پوچھا کہ یہ کارڈیالوجی والے کارڈیالوجسٹ کی طرف بھاگتے ہیں یا کسی اور ڈاکٹر کی طرف بھاگتے ہیں, ان کو یہ ڈر ہوتا ہے, ان کو یہ فیئر ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ مجھے کچھ ہو نہ جائے. یہ فیوچرسٹک ہوتی ہے, اس میں بیماری میں ہوتا ہے کہ انسان کو فیوچر میں وہ ہوتا ہے. جیسے ڈپریشن ہوتا ہے, آپ پاسٹ میں جاتے ہیں, جو چیزیں آپ کے ساتھ ہوئی آپ پاسٹ کے بارے میں زیادہ کنسرنڈ ہوتے ہیں. آپ نے ایک دفعہ پہلے کہا تھا سر, میں آپ کو بات کاٹ رہا ہوں, کہ ڈپریشن ماضی کی بیماری ہے اور انگزائٹی مستقبل کی بیماری ہے, تو اس لیے حال میں رہیں. اچھا سر, تو یہ بیسیکلی انزائٹی ڈس آرڈرز میں زیادہ ہوتا ہے یا فوبیاز میں ہوتا ہے. تو یہ پیشنٹ جب لینڈ کرتے ہیں آپ کے کلینکس میں یا پھر کوئی بھی مینٹل ہیلتھ فیسلٹی ہوتی ہے, تو یہ سب سے پہلے آپ کے پاس نہیں آتے, یہ سب سے پہلے جاتے ہیں کیونکہ جو پریزنٹیشن ہوتی ہے, چیسٹ پین ہوگا, سویٹنگ ہوگی, پیلپٹیشنز ہوں گے, ایکسٹریم ریسٹلیسنس ہوگی, تو یہ سب سے پہلے بھاگتے ہیں کسی میڈیکل انٹرنسٹ کے پاس یا پھر کارڈیولوجسٹ کے پاس. اور ان کو لگتا ہے کہ دل کا دورہ ہو رہا ہے, ان کو یہ لگ رہا ہے کہ مجھے دل کا دورہ ہے, کیونکہ چیسٹ پین ہو رہی ہے, سویٹنگ ہو رہا ہے, سیم شارٹنیس آف بریتھ ہے. وہی پریزنٹیشن ہے جو ایک ایم آئی کے پیشنٹ میں ہوتی ہے. تو وہ وہاں پہ لینڈ کرتے ہیں, اور یہ ایک بار لینڈ نہیں کرتے وہاں پہ, یہ ملٹیپل ٹائمز وہاں پہ جاتے ہیں. ان کے سارے پیرامیٹرز نارمل ہوتے ہیں. جو پیرامیٹرز ای سی جی ہو گیا یا ایکو ہو گیا, جو بھی یہ لوگ کرواتے ہیں, ای ٹی ٹیز کرواتے ہیں, دل کے سارے ٹیسٹ یہ ایک بار کروا لیتے ہیں, پھر ان کو دل کا سکون نہیں ملتا ہے. جب دوبارہ یہ پینک اٹیک ان کو ہوتا ہے تو یہ پھر کرتے ہیں. اور ایسے پیشنٹس میں آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی کہ ان کے پاس یہ پلاندہ پڑا ہوتا ہے, دوائیوں کا نہیں, انویسٹیگیشنز کا. ملٹیپل ٹائمز یہ انویسٹیگیشن کرواتے ہیں. سو میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں, دس از اے پینک اٹیک, اور یہ ایک پینک ڈس آرڈر ہے. اس کا کام ایک سائیکائٹرسٹ کا کام ہے, اور اس کو ایک سائیکائٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ سے ڈیل کر سکتا ہے. سو مائی سجیشن ہی از کہ ایسے لوگوں کو صحیح جگہ پہ لینڈ کرنا چاہیے, جیسے کہ کوئی مینٹل ہیلتھ فیسلٹی. سر ایک کوشچن لوگ بار بار پوچھتے ہیں, یہ ہم نے کچھ ویڈیوز بنائی تھی, اس میں کمنٹ بھی آیا تھا, کیا پینک اٹیک سے جب ایک نوجوان 28 سال کا, اور جب یہ پتہ چل جائے کہ اس کو پینک اٹیک ہے, پینک اٹیک ناٹ کارڈیک اٹیک, پینک اٹیک سے کیا اس کی موت واقع ہو سکتی ہے؟ یہ ہم سے لوگ پوچھتے ہیں. دیکھیے, یہ بہت سے متس ہیں اس بارے میں. بہت سے لوگ, کچھ ایسے ہمارے ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں جو کہ غلط گائیڈ کر لیتے ہیں. آئی تھنک ان مائی کلینکل کیریئر, میں پریکٹس جب سے کر رہا ہوں, فرام دا 2012 میں پریکٹس کر رہا ہوں, اور ڈیورنگ آور ٹریننگز آپ کو پتہ ہے کہ ہم 2005-6 سے ہم لوگ اس فیلڈ میں ہیں. تو آج تک میں نے ایسا پیشنٹ تو نہیں دیکھا ہے جس کو پینک اٹیک سے کوئی وہ ہو گیا. ٹھیک ہے, فینٹ ہو سکتا ہے, فینٹ ہو سکتا ہے, ڈیزینس ہو سکتی ہے, لیکن یہ ہے کہ ڈیزینس ہو جاتی ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ ریکور کر جاتے ہیں. تو وہ بھی جب ڈسوسیٹ کرتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی ایک میکینزم ہے کہ اس کو ڈسوسیشن میں چلا جاتا ہے, کہ ڈیفنس ہے, آپ کو پتہ ہے کہ اس میں چلا جاتا ہے, اور واپس جب اٹھتا ہے تو وہ نارمل ہوتا ہے. تو پینک اٹیکس انلیس اینڈ انٹل اگر اس کا کوئی فزیکل ایشو نہ ہو, یا اس کو کوئی ہائپر تھائرائڈزم نہ ہو, اس کو کوئی کارڈک ایشو نہ ہو, کوئی ایسا ایشو نہیں ہو جس سے مطلب مثال کے طور اس کو کوئی فزیکل ایشو نہ ہو, تو پینک اٹیک کین ناٹ ڈو اینی تھنگ ٹو اینی بڈی, کسی کو کچھ نہیں کر سکتے. اور یہ عموماً پینک اٹیکس جو ہوتے ہیں عموماً ایڈولسنٹس میں بہت